حالے بند کر دو. حالے علی شیر یاسین پڑھو پھر کر تھوڑا آگے ہاں بس صلوات پر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين اللهم صل على محمد وآل محمد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات
قالوا تاركوا معكم أي ذكركم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل أدخل الجنة قال يا قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لا جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها وهبا فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض وما أنفسهم مما لا يعلمون وآيات لهم ألا يسلخوا من النهر فإذا مظلمون والشمس تدري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى الخلدين والشمس تدري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد الكرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حمل نذرة فلك المشحون وخلصنا له من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا واتبعوا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخسرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى إليهم يرجعون ونفخ فصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ولنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعده الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وأما تزال اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم إن الله تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد نزلنا منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نصرهم لأفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا عليهم فاستبقوا الصراط فإني يبصرون ولو نشاء لمسخانهم ولا مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن يعمله نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علم الله الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويبقى القول للكافرين أولم يروا أنا خلقنا له مما عملت أيدينا نعما فهم له مالكون
وذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذ من دونه آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزرون فلا يحزنك قال لهم إننا نعلم ما يسرعون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا له من نطفة فإذا هم خصيم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر لا يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صدق الله رسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بارناز سورہ یاسین کی قرأت کا ثواب مرحوم سید مرحوم ابن سید سجاد رضی مرحوم کی روح کو پہنچے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص سے اخلاص فرما کر سید علمدار حسین رضوی ابن سید سجاد رضی مرحوم کی روح کو شاد کریے. بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد شریف. صلوات. حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین. دہائی دہائی خدا را دہائی یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے لاہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین. کیا جشن برپا یوں اہل ہوس نے شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے جلا ڈال آل محمد کے خیمے
سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے، جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا، نبی زادیوں پر بھی درے چلائے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید شہید الحسین۔ اٹھی اپنے مرقد سے بنت محمد، سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر، گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا، ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر، بدن سارا تیروں سے چھنی پڑا ہے، لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پیکر، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید شہید الحسین۔ تڑپ کر وہ چلائی شبیر بیٹا، لہو میں نہائے حسن بھی جدا ہے، تبر کس نے مارے ہے سارے بدن پر، یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا ہے، کہاں ہے میرا لال عباس بولو، میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے، صدا سن کے زہرا کی تھرائے غازی، جدا تن سے سر تھا تو شانے کٹے تھے، غموں یاس و حسرت میں مجروح مستر، کہے کیا کہ دریا کنارے پڑے ہیں، سوئے القماب جو بی بی نے دیکھا، بتاؤ کہ ساحل پہ ٹھنڈے پڑے ہیں، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید شہید الحسین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب یہ کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے گا پیمبر، سلام ایسا پڑھوں دل برائے گا پیمبر، زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے
مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ فرمایا ہے تجھ میں آج تک محفوظ فرمایا کمر غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علمبر راقر بھائی کا بازو برا علمبردار راقر بھائی لبے دریا علمبردار بھی کام آ گیا قر بساول حافظ حضرت بساول حافظ حضرت زین تیری غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی بھری محفل میں کیسا تذکرہ کا مجھے صدقے غلام تیری مصیبت کے عالی اے جانشین جناب رسالت کے عالی قربان لہو بری تیری صورت کے عالی ایام یہ تیری شہادت ایام یہ تیری شہادت یہ ظلم بے جہتیے ستم بے سبب ہوا تلوار تیرے سر پر لگی کیا تلوار تیرے سر پر لگی کیا 19ویں سے آپ کا ماتم ہے عالی خون ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے عالی دفتر جہاں کا درہم و برہم ہے عالی مائے سیاہ مائے مارا مائے سیاہ مائے مارا مولا کی نظر کو گورے اشک لائے ہیں یہ روزے دار آپ کے یہ روزے دار آپ کے مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا سرور عالم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا آقائنی دنوں میں آقائنی دنوں میں ہوا تھا عالم سے بے خبر تھے قضو و قشو میں تلوار جب لگی تھی لایا تھا زہر میں جفا جو بجھا کے تھے مولا گرے زمیں پر سجدے میں کھا کے تھے گل پڑ گیا کہ سر پر لگی جب مرتضیٰ کے تھے کھائی خدا کے شیر نے گھر میں کھائی خدا کے شیر نے گھر میں گہرا ہے زخم فرق امام حجاز پر سر سے ٹپک رہا ہے سر سے ٹپک رہا ہے لو جان شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا
سر خون دونوں کونیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملجم ملعون و بدسیر پکڑا اسے کہ محبان دو پکڑا اسے علی کے محبان لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے قاتل پہ مسکرا کے قاتل پہ مسکرا کے نظر کی فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نے کیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا میں برا امام تھا اے بانی جفا رویا جو سر جھکا کے تو مولا رویا جو سر جھکا کے تو مولا اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوائیاں باندھو اس کے ہاتھ کے مشکل کشا باندھو نا اس کے ہاتھ کے مشکل جب 20ویں کا دن بھی تڑپ کر ہوا تمام ام البنی سے چوک کے کہنے لگے امام 2 دن سے آساب میرے بچے ہے بے تمام فاقے بھی ان پہ گزرے گی اب آج کی بھی شام فاقے میں ان پہ گزرے گی کیا اچھا ہوں اب تو میں یہ اب بس بے قرار ہے کھانا انہیں کھلاؤ کے صبرو کھانا انہیں کھلاؤ کے صبرو بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر سب کھائیں پھر جو آپ تناول کرے اگر فرمایا رزق اٹھ گیا مجبور ہے پدر پانی بھی اب گلے سے اترتا پانی بھی اب گلے سے اترتا دعوت علی کی آج ہے گھر میں الہ کے روزہ کھلے گا 7 رسالت پناہ کے روزہ کھلے گا رسالت پناہ کے اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون فطر الخلائق بقدرتہ نشر الریاح برحمتہ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین
أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مني وأنا منه وهو ولي من بعد الصلوات. عزیزان گرامی، اثناء خطبہ میں ذہن کسی موضوع کے انتخاب میں گردش کر رہا تھا اور ذرا سا ذہن پر زور ڈالنے سے جو حدیث بے ساختہ میری زبان پر آئی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار رسالت مآب نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور میرے بعد وہ تمام مومنین کا ولی ہے. وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي. پتہ چلا جسے دامن مرتضیٰ ملا اسے دامن مصطفیٰ ملا، اور جسے مصطفیٰ کا دامن مل گیا اسے کبریا مل گیا. ترتیب یہی ہے، علی سے نبی تک پہنچے، نبی سے خدا تک پہنچے. اور کلمے کی ترتیب بھی یہی ہے، علی ولی اللہ، محمد رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ. ولایت تینوں میں فرمایا نا میرے بعد علی ولی ہے، تو کس کے ولی ہیں؟ مومنین پر. تو جب تک پیشرو ولی نہیں ہوگا، جب تک مستخلف ولی نہ ہو، اس کا خلیفہ ولی نہیں ہو سکتا. جو صفت پیشرو میں ہوگی وہی بعد والے میں ہوگی. یعنی اگر کوئی صاحب ڈاکٹر ہے تو اپنی جگہ ڈاکٹر ہی کو بٹھائیں گے. اب جسے وہ بٹھائیں گے علاج و معالج کے لیے، تو جس نے بٹھایا وہ بھی تو ڈاکٹر ہونا چاہیے. عالم کی جگہ درس دینے کے لیے عالم ہی بیٹھے گا اسی سبجیکٹ کا، کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا. اب رسول اللہ کہہ رہے میری پوری امت پر ولی ہے، تمام مومنین کا ولی ہے. تو یہ صفت ولایت علی کو اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ علی کو وسیع بنانے والے رسول میں ولایت نہ پائی جائے. اور جب رسول میں یہ ولایت ہے تو رسول اللہ میں ولایت اس وقت تک متحقق نہیں ہوگی، تحقیق شدہ نہیں ہوگی، جب تک کہ رسول کو رسول بنانے والے خدا میں ولایت نہ ہو. اس لیے اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ والرسول. اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو حالت زکوٰۃ دینے والا. رسول ہوتے ہوئے ولی، رسول بھی ہے ولی بھی. مگر فرق یہ ہے علی بھی ولی، رسول بھی ولی. ولایت مشہور علی کی ہوئی، رسول کی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ نے تو کہا کہ رسول بھی ولی ہے، میں ولی ہوں رسول ولی ہے. مگر کوئی مسلمان نہیں کہتا رسول ولی، سب کہتے علی ولی. پوری دنیا میں تمام فرقوں کی زبان پر علی ولی علی ولی علی ولی ہے، علی ولی ہے. تو پھر نبی کیا ہے؟ نبی بھی ہے، ولی بھی ہے، رسول بھی ہے، ولی بھی ہے. ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہاں ولایت محمدی پر رسالت کا حجاب ہے.
विलायत मोहम्मदी पर नबूवत का हिजाब है। विलायत मोहम्मदी महजूब है हिजाब रिसालत में। चूँकि रसूलुल्लाह को मबूस किया गया रिसालत पर, तो लिहाजा चूँकि मबूस पर रिसालत हुए, तो हम ये नहीं कहते मबूस पर विलायत हुए, मबूस पर रिसालत हुए। तो रिसालत पे मबूस हुए, कलमा रिसालत का है, वो हिजाब रिसालत में विलायत छुपी हुई है, मगर है विलायत का ताल्लुक और नबूवत का ताल्लुक, दोनों में फर्क क्या है? एक विलायत है, एक नबूवत है, तो दोनों में फर्क क्या है? सरकार दो आलम नबी भी है, वली भी है, और अंबिया के लिए कुरान में नहीं है सब नबी थे, वली कोई नहीं था। आदम से इब्राहिम, इब्राहिम नबी भी हैं और इमाम भी हैं, मगर विलायत का तस्करा नहीं किसी नबी के साथ। सिर्फ सरकार दो आलम के साथ जिक्र हुआ, ये नबी भी है, ये वली भी है। तो नबी किसे कहते हैं और वली किसे कहते हैं? नबी और वली का फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है। नबूवत और विलायत का फर्क क्या है? नबूवत और विलायत का फर्क है, नबी मौसूफ है, नबूवत सिफत है, वली मौसूफ है, विलायत सिफत है। इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये कि विलायत का ताल्लुक है खुदा की तरफ, नबूवत का और रिसालत का ताल्लुक है बंदों की तरफ। विलायत मकाम कुर्ब की जगह है, नबूवत इलल खल्क है, मखलूक की तरफ है, जहाँ जुदाई है। तो चूँकि अल्लाह ने लोगों के लिए नबी बनाया, तो लिहाजा वो नबूवत जो है बंदों से ताल्लुक़ रखती है, उसका ताल्लुक़ विलायत से नहीं है। विलायत जो है खुदा से ताल्लुक़ रखती है, यानी अल्लाह वली अपने लिए बनाता है और नबी बंदों के लिए बनाता है। अब चूँकि नबी बंदों के लिए बनाता है, तो बंदों के जितने ज़िंदगी के उमूर है, पैदाइश से लेके कब्र तक, वो तमाम उमूर की एक तंजीम और उसके ज़वाबित और उसके कानून का नाम होता है शरीयत। और उस शरीयत को पाए तकमील तक पहुँचा के बंदों के तहजीब व अखलाक और अकायद को इस्तेमाल करके बंदों को खुदा से मिलाने के राबते का काम नबूवत करती है। विलायत का क्या काम है? विलायत उस शरीयत की तावील के साथ बंदों को खुदा से करीब करती है। हर हुक्म है, हर आयत है, हर आयत का एक जाहिर है, एक बातिन है। जाहिर नबी बताते हैं, बातिन वली बताता है, और दोनों को साथ लेकर के चलना है, जाहिर और बातिन। जैसे अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो, ये जाहिर है, और इस जाहिर का नाम शरीयत है, लेकिन इसकी तावील क्या है? इसकी तावील में मौजूद है, मौला ने फरमाया अना सलातुल मोमिनीन, मैं मोमिनीन की नमाज हूँ। तो अब उस तावील को बाकी रखते हुए जाहिर पे चलने का नाम है हकीकी शियत। अगर तंजील लेके तावील छोड़ दिए तो खारजी हो गए, खारजियों से बड़ा नमाजी कौन है? और अगर तंजील को छोड़ के तावील ले लिए तो इस्माइली हो गए। चिराग अली लाइन के लोग, उनके पास तावील ही तावील है, तंजील नहीं, ना शरीयत है ना कुछ है। अली की मारिफत के बाद अब शरीयत साकित हो गई। ये दोनों भी गुमराह, खारजी भी और तावील पे रुक जाने वाले। मौला ने बताया तावील और तंजील दोनों को जमा करो। हम नमाज पढ़ रहे हैं और हम खुद नमाज है, हम रोज़ा रखते हैं और हम खुद रोज़ा है। क्या मतलब है इसका? हमारी विलायत के बगैर सजदा कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं। तो विलायत के बगैर चूँकि नमाज कबूल नहीं, तो असले नमाज विलायत है। विलायत के बगैर रोज़ा कबूल नहीं, तो असले रोज़ा विलायत है। क्योंकि जिसके बगैर जो चीज़ नहीं है, यानी रोज़ा और नमाज की शनाख्त का नाम है विलायत। अगर शनाख्त ही आपके पास नहीं है, तो रोज़ा क्या कबूल और नमाज क्या कबूल? यही वजह है 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे तंजील को लेके। जन्नत में जाने वाला वो है जो ज़ाहिर में शरीयत पे अमल करे, बातिन में विलायत को कबूल करे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद।
کا کام ہے تعویل کھولنا، اس کے معنی باطن نقص کو نکال. اس لیے علماء بھی دو قسم کے بتائے گئے، ایک علماء قشر ہے، ایک علماء مغز. علماء قشر یعنی چھلکا، جو اوپر کے مسائل اور باتیں بتا دیتا. علماء مغز وہ ہے جو گہرائی اور تحقیق میں جا کے ائمہ نے جو تعویل بتائی اسے بھی پیش کرے. وہ ہے علماء مغز، جڑ تک پہنچنے والے، جو ظاہر پہ رکے لیکن ظاہر اور باطن کو جمع کرتے. جیسے کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی. معصوم سے پوچھا گیا، مولا نے کہا کیا تم نے کبھی نماز کو دیکھا ہے؟ سوچ کے جواب دینا. سوچنے والے نے سوچ کے کہا مولا نماز کو نہیں البتہ نمازی کو دیکھا ہے. تو کہا اللہ یہ تو نہیں کہہ رہا، ان المصلی تو نہیں کہہ رہا نا. بے شک نمازی روکتا ہے نہیں، نماز روکتی ہے. تو نماز کا روکنا ایک فعل ہوا، فعل کے لیے فاعل ہے، فاعل کے بغیر فعل نہیں ہے. پہلے عمل کرنے والا عامل ہوگا تو عمل ہوگا. ہے کا نماز کو کس نے دیکھا؟ اور کتنے ایسے نمازی ہیں جو نماز بھی کر رہے ہیں اور بے حیائی اور برائی میں بھی پڑے ہوئے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، امانت میں خیانت بھی کر رہے ہیں. کہاں رک رہی ہے وہ نماز؟ کہاں رک رہے نماز؟ سود خار بھی ہے. وہ ہو گیا سائی پریشان کا فرزند رسول، آپ بہتر جانیں. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا یہاں نماز سے مراد ہمیں کہا گیا. نحن الصلاۃ، ہم ہے نماز. جو ہم سے جو ہماری وابستگی رکھتا ہے، ہماری ولایت جس کے سینے میں ہوگی تو ہماری ولایت اسے برائیوں سے روکے گی. اللہ نے اس کو صلاۃ کہا. وہ جو فحشاء منکر ہے، ایک منکر یعنی جو عذاب جائے جس کے قریب جانے سے، وہ دو چیزیں کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ اپنی بات اپنی حد تک رکھنا، تعویل عام نہیں کرنا ہے، تعویل خاص لوگوں کے لیے. تو مولا یہ دو فحشاء منکر کیا ہے؟ کہ یہ دو وہی ہے جن کو ہماری جدہ زائران جنازے میں آنے سے روک دیا تھا. یعنی قرآن مجید میں فحشاء منکر استعارہ ہے جبت و طاغوت کا، اور جبت و طاغوت استعارہ ہے اذیت دینے والوں کے لیے. قلب زہرا کو جس نے تکلیف دی، مولا نے نام لینا بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ جبت و طاغوت ہے. دعائے صنم قریش، دعائے صنم قریش. صنم ہے یعنی دو بت. کن کو دو بت کہا گیا؟ انہیں کو کہا گیا انہوں نے زمانے ذرا تکلیف ہونے. قرآن نے کیا کہا؟ فحشاء منکر. تو قرآن میں فحشاء منکر کے جو ظاہری معنی ہیں وہ تو رہیں گے بابا، لیکن اس کے باطنی معنی یہ تمام برائیوں کی جڑ کون ہے؟ کہ وہ ہے جنہوں نے بنت رسول کو اذیت دی اور پھر علی کی جگہ آ کر کے بیٹھ گئے. اور کیا یہ ہے تعویل اور یہ ہے تنزیل. ولی وہ ہوتا ہے نبی تنزیل کو لے کر کے آتا ہے، ولی تعویل کو پہنچاتا ہے. شکر خدا کا کہ ہمارے پاس تعویل بھی ہے، ہمارے پاس تنزیل بھی. ہم روزہ رکھتے ہوئے علی کی ولایت کو مانتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہوئے علی کی ولایت کو مانتے ہیں، کیونکہ نماز ظاہر ہے، ولایت باطن ہے، ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ولی ہوتا کون؟ اس پر بھی روشنی ڈالتا ہے. ولی کہتے کسے؟ ایک ولی کے معنی حاکم، ولی کے معنی سرپرست، ولی کے معنی نگران کار. اب ولایت دو طرح کے ولی ہیں، ایک ولی مقید ہے، ایک ولی مطلق ہے.
جو مقید ولی ہے باپ ہے، چچا ہے، شوہر ہے، یہ مقید ولی ہے۔ باپ بچوں کا ولی ہے، شوہر بیوی کا ولی ہے۔ شریعت میں کہا نا ولی، بھائی لڑکی کا آپ کو نکاح ہو رہا ہے، بھائی ولی کون ہے؟ لڑکے کا عقد ہو رہا ہے، ولی کون ہے؟ کیا کام ہے ولایت کا؟ یہاں کیا کام ہے؟ وہ اپنے گھر کا ولی ہے، اپنے بچوں کا ولی ہے۔ اچھا ولی کب بنتا ہے؟ جب روٹی، کپڑا اور مکان یہ تین چیزیں دینے کے قابل ہو تو ولی ہے۔ یہ تین چیزیں پہنچانا شوہر پہ لازم ہے، شوہر زوجہ کا ولی۔ یہ تین چیزیں پہنچانا بچوں پہ واجب ہے، باپ پر واجب ہے، تب تک وہ ولی نہیں، صرف قلب کی منزل کا ولی نہیں، بلکہ حقوق کی ادائیگی میں ولی ہے۔ غور کریں، اب اگر بچہ کسی اور سے اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز مانگے، کپڑا مانگے، کھانا مانگے، تو کہ کیوں؟ تو تمہارا ولی نہیں ہے، تو تمہارا باپ نہیں ہے، باپ کے ہوتے ہوئے ہم سے کیوں مانگ رہے ہو؟ یعنی ولایت غیر کے در پہ جانے سے روک دیتی ہے۔ کس کی؟ باپ کی ولایت روک رہی ہے۔ اب بچے میں اتنی غیرت ہوتی ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے غیر کے پاس جائیں گے نہیں، مانگیں گے نہیں، اس کی غیرت کے خلاف ہے۔ جب میرا ولی زندہ ہے تو میں غیر کے پاس کیوں جاؤں؟ کیونکہ باپ کو اللہ نے ولی بنایا، شوہر کو اللہ نے ولی بنایا۔ خاندان میں کتنی عورتوں کے پاس کتنے گہنے زیور ہو، مگر جو غیرت دار خاتون کو دکھائے گی نہیں میرا شوہر میرا ولی ہے، جو وہ دے میرے لیے وہی قبول ہے، مجھے کسی کا کچھ نہیں چاہیے۔ ولی کے ہوتے ہوئے غیر سے طلب نہیں کی جاتی، اب طلب کی ہی اس سے جاتی ہے جو ولی ہو، کیونکہ ولی بااختیار ہوتا ہے۔ ولی کو اللہ نے حق دیا روٹی دینے، کپڑے دینے کا، مکان دینے کا۔ اب اگر جو ولایت کے ماتحت ہے، باپ کی ولایت میں بچے ہیں، شوہر کی ولایت میں زوجہ ہے، تو ان کا حق ہے ولی سے مانگنا، ان کا حق ہے ولی سے مانگنا۔ تو علی کو اللہ نے رسول مومنین کا ولی بنایا، منافقین کا نہیں بنایا۔ تو جب علی مومنین کے ولی ہیں اور مومنین ولایت علی کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں، اب اگر وہ اپنی کسی ضرورت پر یا علی مدد کہیں تو ولی سے ہی تو مانگیں گے، غیر سے کیوں مانگیں گے؟ غیر سے کیوں مانگیں گے؟ اپنے ولی سے مانگیں گے، ولی زندہ ہے، ولی کی نسبت زندہ ہے۔ یہ ولایت جو مقیدہ ہے، جو گھروں کی ولایت ہے، جو باپ کی ولایت ہے، اسی کی حد تک ہے۔ وہ رب البیت، وہ اپنے گھر کا مالک ہے، لیکن اللہ نے جسے پوری کائنات کا اقتدار دیا بے اذن اللہ، جو اللہ کی طرف سے مدد کرنے والا، وہ ولی مقید نہیں ہے۔ وہ صرف حسنین کا ولی نہیں ہے، وہ صرف زہرا کا ولی نہیں ہے، وہ عرش سے فرش تک جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے اور جہاں جہاں رسول کی رحمت ہے، وہاں وہاں علی کی ولایت ہے۔ اس لیے مومنین کو حق ہے علی مدد کہنے کا، مومنین کو حق ہے مولا کو عریضہ دینے کا، مومنین کو حق ہے ماننے کا۔ اب دوسرے کہتے ہیں آپ کی بھی علی مدد کرتے، بھائی آپ کے پاس ولی ہے تو آپ آواز دیجئے، جس کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں آ جائے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ کہتے تھے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ جس کا اپنا ولی نہیں ہوتا ہے وہ غیروں کو بھی مانگنے لگتا ہے، اس کی اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ تو باپ اپنے والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی ولایت کے ماتحت رہنے والوں کے علاوہ اگر دوسروں کو دے تو مہربانی ہے۔ علی سے ہم مانگ رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، تو غیر کو مل رہا ہے تو ان کی مہربانی ہے۔ تو ولایت مطلقہ ہو۔ اب یہ ولایت کیا ہے؟ کیسے مطلقہ ہے؟ اللہ کی ولایت مطلقہ ہے۔ اللہ نے علی کو ولی مطلق بنایا۔ اللہ ولی ہے کہ نہیں؟ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ جب اللہ ولی ہے تو یہ اللہ کی ولایت کیا ہے؟ اور خود اللہ کیا ہے؟ اللہ اسم ہے یا ذات ہے؟ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کا اسم اللہ ہے۔
اللہ اگر آپ لکھتے ہیں تو یہ اللہ نہیں ہے، دیوار کا اللہ ہے، وہ اسم ہے۔ اللہ کیا؟ اللہ اس ذات باکمال جمیع کمالات کا منبع، اس ذات کو کہتے ہیں جس ذات نے بندوں کی عقلوں کے پیش نظر کہ بندوں کی عقل اتنی کمزور ہے کہ وہ بے جان شے کو بھی بغیر نام سے نہیں جانتے۔ یعنی یہ فرش کو فرش کہنا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کا نام نہیں ہوگا تو بولیں گے کیا؟ دیوار بے جان ہے مگر ایک نام ہے، مائک بے جان ہے مگر ایک نام ہے، ممبر میں روح نہیں ہے مگر ایک نام ہے۔ یہ نام اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ نام سے ذات کا تعلق ہو۔ تو ہماری عقلیں اتنی کمزور ہیں کہ ہم کسی بھی شے کو بے نام نہیں جانتے۔ تو اللہ نے یعنی اس ذات نے جس کا کوئی نام نہیں، اس ذات نے ہماری عقلوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اپنی ذات کے تعارف میں اجازت دی کہ تم مجھے اللہ کہو۔ اللہ کہنا ذات کی ضرورت نہیں، اللہ کہنا ہماری ضرورت ہے۔ دیکھیے اہل دانش کے لیے ایک جملہ تقریر ہوتی ہے، اسے اللہ کہنا، وہ ذات کے جس کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن اس نے نام اس لیے اپنا رکھا تاکہ بندے اس نام سے مجھے بلائیں، قلت اللہ ابید الرحمن، چاہے مجھے اللہ کہو چاہے مجھے رحمان کہو، اللہ نے اجازت دی۔ یہ نام، اس نام کے معنی کیا ہے؟ کیونکہ اگر نام کے معنی معلوم نہیں ہوں گے، معرفت نہیں ہوگی، تو پھر اللہ کہنے میں لطف کیا ہے؟ قرآن میں تو اس کے معنی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یہ بڑا مہربان رحمان کا ترجمہ، نہایت رحم کرنے والا رحیم کا ترجمہ۔ اللہ کا ترجمہ ہے کسی شیعہ سنی ترجمہ قرآن کا آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے قرآن کافی نہیں ہے، اہل بیت کے پاس ہے۔ قرآن کافی نہیں ہے، اہل بیت کے پاس ہے۔ مولا سے پوچھا گیا امام جعفر صادق قرآن لاتا، کتاب التوحید میں موجود ہے، کیونکہ احادیث حالت روزہ میں پڑھو تو اس کی سند ذہن میں رہے، ورنہ قول منسوخ ہو جائے، کسی بھی امام سے اس کی سند نہ ہو تو روزہ باطل ہے۔ روزے میں مریض پڑھنا بہت بڑی مشکل ہے، یا حدیثی کی رکانیزی یا کوئی مولا کی طرف منسوخ قول نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے یاد آ گیا، کافی میں موجود ہے، مولا سے پوچھا گیا مولا اللہ کے معنی کیا؟ اللہ الوہ سے، الوہ جس کی عبادت کی جائے، الوہ کا ایک معنی، الوہ کے معنی ہے حیرت میں ڈالنے والی ذات۔ کلو یومن ہوا فی شان، ہر لمحہ اس کی ایک نئی شان ہے۔ تو جو ہر لمحہ ہر سانس اپنی قدرت اور اپنے کمال سے بندوں کو حیرت میں ڈالتا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اور اللہ اسے کہتے ہیں جس کے کمالات تو ظاہر ہوتے مگر ذات نظر نہیں آتی، ذات نظر نہیں آتی۔ جب ذات نظر نہیں آتی ہے یعنی ذات خفی ہے، ذات چھپی ہوئی ہے۔ کسی چیز کا چھپنا عیب ہے مگر خدا کی ذات کا چھپنا کمال ہے۔ بات چیزیں نبی جو ہمارے لیے عیب ہے اس کے لیے کمال ہے۔ ہماری کمزوری کھانا ہے، اس کا نہ کھانا کمال ہے۔ ہماری کمزوری جسم ہے، اس کا جسم نہ ہونا کمال ہے۔ ہمارا عیب مرنا اور مرنا ہے، اس کا نہ مرنا حی لا یموت ہونا کمال ہے۔ یعنی جو بندوں کے نقائص ہے وہ اللہ کا کمال ہے۔ بات چیز ہے تو وہ ذات کیا ہے؟ چھپی، مگر اس کا چھپنا کمال، کیسے کمال ہے؟ امام کے قول کو عربی شاعر نے منظوم کیا، یا من اشتد ظہورہ فی خفائہ و خفاؤہ فی ظہورہ، ہے وہ ذات جو اپنے چھپنے میں ظاہر ہے اور جو اپنے ظاہر ہونے میں چھپا ہوا ہے۔
چھپا ہوا ہے چھپنے میں ظاہر ہے اور ظاہر ہونے میں چھپا ہوا، یہ کیا مطلب؟ ہمارے بچے بیٹھے ہمارے جوان بیٹھے ان کو بھی تو پتا چلے نا، دانشمند تو وہاں تک پہنچ گئے ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے من خفی ہو کے وہ ظاہر ہے اور ظاہر ہو کے چھپا ہوا ہے، ہو کے نہیں ہو کے ہے، کیا ہے مطلب ہے؟ یا ہے یا نہیں ہے؟ چھپا ہے تو چھپا، ظاہر ہے تو ظاہر ہے، تو چھپنے میں ظاہر ہے، چھپنے میں ظاہر ہے اور اپنے ظاہر ہونے میں ہی چھپا ہوا ہے۔ یہ کیا کہہ لیا ایسا؟ اس کا نام مذہب ہے۔ انڈیا کے لوگ ہیں جہاں مذہب کو تو مذہب ہے، اس طرح مذہب ہے جیسے وہ، مگر ہاں یہی صحیح ہے۔ اس لیے کہ کوئی شے جب شدت کمال پہ آتی ہے نا تو اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، وہ اپنے آثار میں خود گم ہو جاتے ہیں۔ اس کی روشن مثال سورج جب اپنی تباشیر کو بکھیرتا، اپنی شعاؤں کو بکھیرتا اور اپنی نور کی چادر کائنات میں اڑاتا ہے تو اس کی شدت شعاع کے وقت اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں سورج نظر نہیں آتا اور شعاع نظر آتی ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے آثار کے کمال پر ہے۔ تو جب صاحب کمال شدت کمال پہ ہوتا ہے نا تو اس وقت جو ہے کمال میں صاحب کمال چھپا ہوتا ہے۔ وہ اللہ جو تمام صفات کی جامع کمال کے اظہار میں بلا تشبیہ سورج کی طرح، دن ہے شدت کا گرما ہے، آسمان دیکھنے کی ہمت نہیں، سورج نہیں پائیں گے مگر ہے۔ ارے کیسے پتا؟ بولے یہ روشنی بتا رہی ہے سورج ہے، یہ شعاع بتا رہی ہے سورج ہے۔ سورج کی ذات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سورج کے ذات کی مظہر اس کی شعاع ہے۔ کیا مظہر کا کام کیا ہے؟ مظہر کو دکھانا۔ مظہر کا کام کیا ہے؟ مظہر کو دکھانا۔ جو جس سے ظاہر ہو رہا ہے وہ ظاہر ہونے والی چیز جو ہے وہ چیز اسے دکھائیں۔ شعاع سے آپ کہیں گے کہ کیا کہنے تیری عظمت کے، وہ کہے گی میں کیا ہوں؟ میں اس کی مظہر ہوں جس سے میں ظاہر ہوئی۔ اس لیے ایک جگہ مولا نے فرمایا یفصل نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس۔ ہم خدا کی ذات سے ایسے ظاہر ہوئے، خدا کے نور سے ایسے ظاہر ہوئے جیسے سورج سے اس کی شعاع۔ جب شعاع ظاہر ہوتی ہے تو وہ چھپ جاتا ہے، اور جب سورج نظر آتا ہے تو شعاع چھپی رہتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد تھوڑا آگے ہو گیا۔ جب سورج ظاہر ہو شعاع چھپ جاتا، تو شعاع کہاں ہے؟ بدن شمس میں۔ شمس کا باطن اب شعاع ہے، اور پھر جب شعاع ظاہر ہو جائے تو اس کے ظہور میں سورج۔ تو اس نے کہا انا اول و انا آخر، هو الاول هو الاخر هو الظاہر، وہی آخر ہے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن۔ تو جب وہ ظاہر ہو تو پوری مخلوق اس کے علم میں باطن میں، اور مخلوق میں مخلوق اول، نور اول، عقل اول، یہ کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات گرامی جو اللہ کے نور سے ظاہر ہوئی، اس کے علم سے۔ وہی علم اللہ بھی مدارج معرفت کے الگ الگ اسٹیجز ہیں، الگ الگ مقام ہیں، توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید ذاتی۔ جیسے اللہ کی معرفت کے 3 مقام، ذات کی معرفت، صفت کی معرفت، فعل کی معرفت۔ اسی طرح پھر مظہر پہ آئیں گے تو مظہر کون ہے؟ مظہر العجائب۔ ویسے تو یہ پوری کائنات اللہ کے صفات کی مظہر ہے، یہ پوری کائنات، کوئی شے
ایسی نہیں ہے جو اللہ کی صفات کی مظہر نہ ہو، نہ کوئی انسان ہے ساتھ، مظہر جزئی ہے، کوئی نافع ہے، کوئی ظاہر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی سے نفع ظاہر ہو رہا، کسی سے نقصان ظاہر ہو رہا، تو وہ نافع بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، کئی مہر ہے، کئی قہر ہے، کسی میں غضب ہے، کسی میں رحمت ہے، غضب ہے تو اس کی قہاریت ہے، کسی میں رحمت ہے تو رؤوف ہے، رحیم ہے۔ تو یہ بندہ خالی ڈبہ ہے، ایک مٹی کا پیکر، کچھ بھی نہیں، اس سے جو کچھ بھی صفات اچھی ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ کے صفات کا جزئی مظہر ہوتا ہے، لیکن مظہر اتم، مظہر کامل، جس سے اللہ کی تمام صفات ظاہر ہو، وہ اس کا کامل مظہر وہ ہوتا ہے جسے مظہر العجائب ہے۔ اللہ کے معنی حیرت میں ڈالنے والی ذات، وہ خفی، وہ چھپا ہوا، جب چھپ کر کمالات کا حجاب میں بندوں کو حیرت میں ڈالتا ہے اور بندے تڑپ کے کہتے ہیں پالنے والے ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے لا تدرک الابصار، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں اگر مجھے دیکھنا ہی ہو تو میں اپنے کمال کے پیکر کو اپنا ولی بنا کے بھیجتا ہوں، اسے دیکھ لینا۔ تو جب وہ علی کو اپنے کمال کا پیکر مظہر العجائب بنا کر کے بھیجا، تب سرکار دو عالم نے کہا من سرہ ان ینظر الی اللہ، جو چاہتا ہے اللہ کو بے حجاب دے۔ یہ آتا ہے مستنبت میں الفتویٰ میں حدیث لکھی، جو چاہتا ہے اللہ کو بے حجاب دے فَلْيُحِبْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب، اور ایک حدیث یوں بھی ہے فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طالب، تو وہ علی کو دیکھے، یہاں دیکھنے سے مراد غور کرے، جتنا وہ علی میں غور کرتا چلا جائے گا اتنا دیدار الہی ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ علی آئینہ وجود پروردگار ہے جس میں وہ اپنے کو دیکھتا ہے اور ہم علی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ دو رخ ہیں، ذات حیدر کرار آئینہ کردگار ہے، اللہ کے صفات کا آئینہ، اللہ کے جلال و جمال کا آئینہ، جمال اور جمال کے امتزاج کا نام علی ہے، وہ صاحب جمال بھی ہے، وہ جلیل ہے، وہ جمیل ہے، اور صاحب جلال بھی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، مولا نے فرمایا نحن ذو الجلال والاکرام۔ اچھا کچھ لوگوں کو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، خیروں کی کتابوں سے علی کے فضائل سن سن کے پڑھ کے عادی اتنے ہو گئے کہ اب اپنی کتابوں میں فضائل نظر آتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتے، وہ خیروں کے فضائل علی کی بشریت کی حد تک سمجھنے کے لیے علی کی نورانیت کو سمجھنے اپنی کتابیں پڑھ، وہ خندق، وہ خیبر، وہ بدر، وہ سب چیزیں تاریخ بشریت ہے۔ علی نے ذوالفقار کا صدقہ کہاں کہاں کیسے اتارا اس کی تاریخ ہے۔ یا تو پھر مورخ کو سلام کیجیے کہ بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ خطوط بلدان والے یا جتنے بھی مورخین ہیں کامل ابن اسیر جزری، سب کو سلام کہ آپ لوگوں نے اگر مولا کائنات کی جنگیں نہ لکھتے تو ہم علی کو سمجھنا پڑا، تو احسان ہو گیا نا۔ اگر وہ علی لافتہ نہ لکھتا، آپ میاں خیبر کشا نہ لکھتا، فاتح خیبر علی، فاتح خندق علی، کل ایمان علی، احد میں، بدر میں فاتح شہ سوار علی، یہ سب تو انہوں نے لکھا۔ اگر وہ لوگ جنگوں میں علی کے کردار ہی کو نہ لکھتے پتہ کیا چلتا علی کون؟ تو اس کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جو صرف جنگ کی حد تک علی کی فضیلت سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے، خیبر خندق کچھ نہ ہوتا تو قوت بازوئے حیدری کو سمجھتے
تھا کہ جو گہوارے میں موجود ہے اور کلہ اشتر چیر دیتا ہے اس کو علی کہتے ہیں. میں نے استعمال نہیں کیا. حیدر کے معنی چیر دینے والا، چونکہ آپ نے کلہ اشتر کو چیر دیا تھا. حیدر 40 سالہ حضرت موسیٰ، ان کے ہاتھ میں لکڑی کی اللہ نے کروال کی، اصحاب زمین پہ لکڑی ڈالتے ہی وہ اژدھا ہو گئی. جیسے ہی وہ لہرا کے سام پڑی موسیٰ ڈرے. اللہ نے کہا لا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت، یہ معجزہ ہے جو لکڑی بن گئی ہے، لکڑی اژدھے میں بدل گئی، یہ معجزہ ہے، ڈرو مت. 40 سالہ موسیٰ، کیونکہ قرآن میں ذکر ہے، کوئی معاذ اللہ توحید کے خیال سے میں بیان ہو تو ذاکر کافر ہو جائے گا. موسیٰ کلیم اللہ کا مسئلہ ہے، لیکن میں عظمت حیدر کرار کو بتا رہا ہوں جس سے حضرت موسیٰ کی روح بھی خوش ہو جائے گی کہ جن کی ولایت کا اقرار کرنے کے بعد اللہ نے کلیم اللہ بنایا. یہ اسی ولی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. 40 سالہ پیغمبر کلیم اللہ، ہاتھ سے لکڑی زمین پہ جیسے ہی ڈالی اژدھا ہوا، ڈر گئے. اللہ نے کہا لا تخف فاوجس فی خیفۃ النفس. اللہ کہہ رہے وہ اپنے آپ میں ڈرنے لگی. کیا ہو گیا؟ تو یہ 40 سالہ نبی ہیں، ان کا یہ عالم ہے. اور پھر وہ 6 مہینے کا ولی ہے جو گہوارے میں ہے، ازدر کے کلے چیر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو آنے والا کچھ لکھے نہ لکھے، میرے بازو، میری لڑائی اور میری قوت مورخ کے قلم کی محتاج نہیں ہے، لیکن مورخ کو اگر میرے ذکر سے بلند ہونا ہے، یعنی میرے ذکر سے خود کو بلند کرنا ہے، اگر کسی ایسے شجاع کا ذکر کرنا ہے کہ جس کے بغیر میدان سونا نظر آتا ہے، تو میرے سوا مورخ کو کوئی نہیں ملے گا. علی کا ذکر کرنا مورخ کی مجبوری ہے، علی کا ذکر کرنا علی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اوروں کا ذکر کر کے لوگ اوروں کو بلند کرتے ہیں، ہم علی کا ذکر کر کے خود کو بلند کرتے ہیں. وہ فلاں صاحب ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، فلاں تاریخ، فلاں روایت، یہ دوسروں کو بلند کرنے کے لیے افسانوی چیزیں. علی کو عقیدت کے پروں سے پرواز کرنے کی ضرورت نہیں. علی اس حقیقت کا نام ہے کہ جس حقیقت کے بغیر حق نہیں پہچانا جاتا. علی اس حقیقت کا نام ہے جس کے بغیر حق نہیں پہچانا جاتا. تو وہ ولی مطلق پروردگار، اس کی جتنی صفات ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ دیان ہے، وہ سبحان ہے، وہ جو کچھ ہے وہ ہے، لیکن اس کے ہونے کے اعتبار کا نام ہے علی. اس کے ہونے کے ثبوت کا نام ہے علی. اس نے علی کو اپنے کمالات کا مظہر بنا کے بھیجا کہ جب میں خفی ہوں اور مجھے جلی دیکھنا ہو، میرے ولی کو دیکھو. تو وہ منزل خفا سے منزل ظہور تک کی منزل وہ ہے کہ وہ ولی نے ان کو ولی بنایا، اس علی نے ان کو ولی بنایا. وہ خالق یہ مخلوق ہے، مگر نام میں مشترک اس نے ہی نام دیا علی، اسی نے نام دیا ولی. ولی سے ولی کو پہچانو، علی سے علی کو پہچانو. اس علی کو پہچاننے کے لیے اس علی کی ضرورت ہے، اور اس علی کو پہچاننے کے لیے اس علی کی ضرورت ہے. تو جب وہ علی وہ ہے تو وہ خفی ہے، اور جب یہ علی یہ ہے تو یہ جلی. اس کے ذریعے اسے، اس کے ذریعے اسے پہچان. یہی کمالات پروردگار کا آئینہ ہے. علی کے لیے لفظ اللہ کا استعمال نہیں ہے، معنی کا استعمال ہے. اللہ کے جو معنی اور اللہ کے صفات کے جو معنی ہیں وہ اس کے ولی کامل پر آتے ہیں. علی کو اللہ نہیں، علی ولی اللہ.
صدیوں کی لڑائی اس پہ ہے کہ علی کو ولی نہ مانا جائے. جتنا لوگوں نے کہا علی کو ولی نہیں مانیں گے اتنا ہی اللہ نے ولی منوایا. کتابیں تمہاری، قلم تمہارا، زبان تمہارا، ممبر تمہارا، محراب تمہارا، ذکر میرے ولی کا ہوگا. لکھ کر تمہیں بھول جاؤ گے کہ ہم نے کیا لکھ دیا. ولی اسے کہتے جو کائنات میں کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے. یہی وجہ ہے کہ علی کبھی کسی کے پاس نہ علمی مسائل میں گئے نہ ذاتی مسئلے میں گئے، سب علی کے پاس آئے. تو یہ سب علی کے پاس کیوں آئے؟ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تمہاری منزلت کعبے کی منزلت ہے. مولانا اشرف علی تھانوی جیسا بڑا عالم دیوبند کا، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں التشرف بمعرفۃ حدیث التصوف، علی کی منزل کعبے کی منزل ہے. کیوں کہا رسول اللہ نے علی کی منزل کعبے کی منزل ہے؟ سب کو کعبے کی ضرورت ہے، کعبے کو کسی کی ضرورت نہیں. سب کو علی کی ضرورت ہے، علی کو کسی کی ضرورت نہیں. اور کعبے کے مقابل میں کعبہ بناؤ گے کافر ہو جاؤ. اب یہاں کے لوگ اگر فیصلہ کریں کہ نہیں بھئی یہ جامع مسجد دارالشفا ہے، سامنے میدان ہے، کعبہ بنا لیا جائے، غریبوں کی آسانی کے لیے مکہ مسجد میں کعبہ بنا لو. کیونکہ اللہ نے کوئی زبردستی تو نہیں کی. غریب آدمی کیا کریں، یہی کعبہ بنائے طواف کر لیں. جذبہ اچھا ہے، اندھی آنکھ ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی. شریعت کہتی ہے اگر کعبے کی شبیہ بناؤ گے کافر ہو جاؤ. ارے وہی تو گارا سے بنا ہوا کعبہ، چلو بنا لیا، اس کے مقابل میں یعنی انکار نہیں ہے اس کعبے سے. اللہ پیسہ دے گا چلے جائیں گے. 3.5 لاکھ 4 لاکھ کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس ہے جائے گا. بھل بہت مشکل ہو رہا ہے، کیا کریں. تو قبلہ بڑی اچھی تجویز رکھیں. علماء اسلام نے اسے بات بھی کر دیا، ریزرویشن کو اجماع بھی ہو گیا کہ غریبوں کے لیے یہاں پہ کعبہ بنا دیا جائے گا. کیا ہوگا؟ نقلی کعبے کے اوپر اگر اجماع ہو گیا تو سارے علماء کہاں جائیں گے؟ صاحب جہنم میں. ارے اصل کو تو مان رہے، اس سے کیا ہو گیا؟ کہا جب اصل کو مانتے ہیں تو پھر اصل ہی کو مانو. پھر اصل کے مقابل میں تمہارا بنایا ہوا نہ چلے گا، اللہ کا بنایا ہوا ہی چلے گا. تو جب اللہ کے بنائے ہوئے کعبے کے مقابل میں کعبہ بنا کر کے اجماع کرو تو یہ امت کافر ہو جائے گی. تو اللہ کے بنائے ہوئے ولی کے مقابل میں کسی کو بنائے تو جنت ہے. ارے بھائی جب کعبے کا نقل بناؤ تو جنت نہیں مل سکتی. جو مولود کعبہ کے مقابل میں آؤ گے یا لے کر کے آؤ گے تو کیا ہوگا؟ وہ مٹی وہ پتھر بھی جہنم ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا جن بتوں کو یہ پوچھتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے. ارے بھائی ان پتھروں نے کیا کیا؟ تراشے ہوئے ان کے ہیں. تو کہا کہ نہیں، چونکہ ہم نے انسان کے ہاتھ میں مسخر کر دیا تو لہذا اس کی تصویر میں جو چیز آ جائے گی کنٹرول میں وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی. تو اسی طریقے سے لوگوں نے بنایا، جس کو جیسے بھی بنایا. تاریخ اپنی جگہ ہے. اللہ یہ کہہ رہا میرے بنائے ہوئے کے مقابل میں جو بنائے گا وہ بھی جائے گا اور جو بنی ہے وہ بھی جائے گی. نہیں سمجھے؟ جو بنا ہے وہ بھی جائے گا، جو بنی ہے وہ بھی جائے گی، جو شے ہوگی. صلوات پڑھو محمد. ولایت کا مقام بہت بلند ہے. سارا لاڑ پیار یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. داہا یاشی مزمل مدثر نہیں. اب فیوچر اسلام کا پورا فیوچر علی کی ولایت پہ ٹکا ہوا ہے. رسول یا رسول یہ بہت ہی ٹف سبجیکٹ ہے، خشک ہے. اب یہاں بہت سیریسلی بات ہو رہی ہے. وہ مزمل مدثر کمبل اوڑھنے والے چادر اوڑھنے والے وہ سب لاڑ پیار اپنی جگہ. لیکن جب چونکہ اسلام کا مستقبل ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ جو آپ کا کلمہ پڑھنے والا وہ جہنم میں جائے، میں نہیں چاہتا. لہذا اسی کو بچانے کے لیے علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے. مگر اس ولایت میں سیدھے سیدھے منصب سے آواز دوں گا، یہ نہ پہنچا تو کچھ نہ پہنچا.
विलायत ना पहुंची, कुछ ना पहुंचा, ना रोजा पहुंचा, विलायत ना पहुंचाई, कुछ ना पहुंचा, हज पहुंचा, अली वलीउल्लाह ना पहुंचा तो कुछ भी ना पहुंचा। अमर भी मालूम नहीं अली मुनकर, हज जदा के सारे अहकाम शरीयत अपनी जगह, अगर अली की विलायत ना पहुंची तो कुछ भी ना पहुंचा। और एक इंसान नुमा शैतान खड़ा होकर कहने लगा, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, क्या हमारे सरों पे अपने भाई अली को मुसल्लत कर रहे हैं? मैं अपने से नहीं कर रहा भाई, ये तो अल्लाह की आयत है, अल्लाह का कलाम है, तो मैं नहीं मानता। वाकई अगर अल्लाह ने कहा है और अगर आप झूठ नहीं कर रहे माज़अल्लाह तो मुझ पे अज़ाब आए। तो उस अल्लाह ने जिसने किसी काफिर पे अज़ाब नहीं भेजा, नबी के पत्थर मारने वाले पे अज़ाब नहीं भेजा, रसूल की पैर कदमे अक़दस लहू में तक ताइफ की बस्ती में सरकारे दो आलम के पैर लहू लहान हो गए, मलिक जिबाल पहाड़ों में मुवक्किल फरिश्ता है, या रसूलुल्लाह हुक्म दीजिए ये ताइफ की बस्ती बीच में मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूं। नहीं, मैं रहमत बन के आया, रहमत बन के, न कभी बददुआ दी, पत्थर खाए बददुआ दी, कांटे डाले गए बददुआ नहीं, ओजड़ी डाली गई बददुआ नहीं, कचरा डाला गया बददुआ नहीं दी, किसी काफिर को बददुआ नहीं दी, मुशरिक को बददुआ नहीं दी, ला इलाहा इल्लल्लाह के दुश्मन को बददुआ नहीं दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन को बददुआ नहीं दी, मगर अल्लाह रे अली की विलायत। सरकार ने खुद महसूस किया, वो अल्लाह के यासीन मुज़म्मिल ताहा बशीर नज़ीर कह रहा, आज कह रहा ये नहीं तो कुछ नहीं, तो फिर मैं भी अपने तेवर बदल के कहूँगा, मैंने कभी किसी काफिर को बददुआ नहीं दी, लेकिन गदीर के मिंबर से अली की विलायत के लिए कह रहा, अल्लाहुम्मा वाले मनवाला वाले मनादा, अल्लाह जो अली का दोस्त है उसका दोस्त बन जा, जो अली का दुश्मन है वह जुल्मन खजल उसे जलील कर। गदीर में दो बातें, अली के दोस्तों को दुआ, अली के दुश्मनों को बददुआ। अब हटाइए ये शिया सुन्नी की बात है, मैं एक ही बात करूंगा, एक है नबी की दुआ वाले, एक है नबी की बददुआ वाले। जो नबी की दुआ वाले वो अली की विलायत के मानने वाले, जो नबी की बददुआ वाले वो अली की विलायत के मुनकिर हैं। तो अब इस राह को देख करके चलिए, मुसलमानों के लिए पैगाम है, कौमें मुस्लिम दलील हो रही है, जगह जगह दलील हो रहे, मारे जा रहे, काटे जा रहे, कुरान मौजूद, नमाज मौजूद, रमजान मौजूद, पारे मौजूद हैं, और दिलों में मोहब्बत के सितारे मौजूद, सब कुछ होते हुए जलील क्यों हो रहे? जरा गदीर पढ़ के गौर कीजिएगा, ये जिल्लत किस वजह से मिल रही है, बात समझ में आ जाएगी। विलायत का दामन हाथ में नहीं, अगर अली वलीउल्लाह हाथ में हो, अली वलीउल्लाह सीने में मौजूद हो, विलायत अली का जोश की दुआ, विलायत का वो मकाम है जहां रसूलुल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुनकिर को बददुआ नहीं दी, मगर मुस्तक़बिल इस्लाम की हिफाजत के लिए अली के दुश्मन को बददुआ दी। ना अल्लाह रियायत कर रहा, ना रसूलुल्लाह कर रहा। आसमान से एक पत्थर भेजा, पत्थर बेअक्ल, पत्थर की आंख नहीं होती, पत्थर बेजान चीज, 1.25 लाख के मजमे में पत्थर उसी पे कैसे आया? और नहीं कर भाई, 1.25 लाख के मजमे में पत्थर एक ही शख्स पे आया ना, हारिस इब्न नुमान ने पहली तो क्यों आया? अली की विलायत की दुश्मनी की बदबू जब आसमानों पे जाती है तो भरे मजमे में भी वो छुप नहीं सकता। पत्थर आया सीधे अली के दुश्मन पे सर पर लगा और वही ढेर हो गया। हे मेरे मौला, वहाँ ये इत्माम हुआ, इतने मुनकिर विलायत के और इतने फजाइल के घटाने वाले, इनकार करने वाले, इन पे पत्थर क्यों नहीं आ रहा? कयामत पे छोड़ दिया। अब इनकी अकलों पे पत्थर पड़े, वहाँ सर पे पत्थर आया था, यहाँ अकलों पे पत्थर पड़े। तो मुनकिर विलायत अली
جو ہوتا ہے وہ رحمت للعالمین کی موجودگی میں بھی عذاب جہنم کی طرف چلا جاتا ہے. انکار ولا جامع احرام میں حاجی کے لباس میں سرکار دو عالم کے ساتھ طواف کعبہ کرنے کے بعد انکار ولایت علی جہنم سے نہ بچ سکا تو یہ 1400 سال کے بعد یہ 2 پیروں کا جانور اپنے عمل پر فخر کر کے اگر خیر عمل کا منکر ہو جائے گا، علی اور ولی اللہ سے دشمنی کرے گا تو کہاں جائے گا؟ ولایت کی اہمیت ہے، ولایت کی عظمت ہے، اور اسی ولایت کو سمجھایا ہے کربلا. وہ جو قاضی سلیمان قندوزی استنبول ترکی کے جو وہاں کے چیف جسٹس، انہوں نے کتاب لکھی جناب المودر. اس کے اندر یہ بات لکھی اور بڑی ضخیم کتاب، 800-900 صفحے کی کتاب. اسی میں انہوں نے اس بات کو لکھا کہ جب مولا نے پوچھا کیوں قتل کرنے آئے ہو، کیا میں نے سنت کو بدلا، کیا میں نے کسی کا ناجائز قتل کیا یا میں نے دین کو بدلا ہے؟ پتہ چلا جو سنت کو بدل دے زبان حسین میں واجب القتل ہے. اب اس میں پوری تاریخ آ گئی کس کس نے کب کب سنت کو بدلا، دیکھیے گا کتاب میں. سنت پہ عمل نہ کرنا اور ہے سنت کو بدلنا اور ہے. سنت پہ عمل بہت سے ہمارے پاس ہی نہیں ہوتا. سنت جانتے ہی نہیں. کیا جانتے ہیں رسول اللہ کی کتنے کیا کیا سنت ہے، کون سا سنت کے معنی دستور، سنت کے معنی قانون، سنت کے معنی رسول کا عمل. نہ جاننا الگ چیز ہے، مان کے بدل دینا الگ چیز. تو حکم ہوا کیا میں نے سنت کو بدلا. تب ان لوگوں نے جنہوں نے سنتوں کو بدلا، نبی کے عمل کو بدلا اور اپنے عمل کو عبادت بنا کے پیش کیا، اور پھر وہ امت صبح قیامت تک اب یہ پڑھ کے جہنم میں جائے گی. وہاں سنت کو بدلا، اپنی سنت کو جاری کر. تو مولا نے کہا بات مجمع خاموش کا بولتے کیوں نہیں، کیوں آئے مجھے قتل کرنے؟ بغض لابیک. یہ قاضی سلیمان قندوزی نے لکھا ہے. وہیں سے چل آپ کے بابا کے بغض میں آئے. میرے بابا کے بغض، تم سے کیا تعلق بغض کا؟ اب ایک جملے میں ساری بات آ گئی. میرے بابا سے بغض. اچھا یہ وہی لوگ ہیں، کسی کا باپ جمل میں مارا گیا، کسی کا باپ صفین میں مارا گیا، کسی کا دادا احد میں مارا گیا، کسی کا پردادا بدر میں مارا گیا، کسی کا دادا بدر میں مارا گیا. تو یہ علی کی ذوالفقار سے جو کٹ کٹ کے جہنم میں جاتے رہے، ان کی نسلوں میں بغض ہے جو حسین کو جنگل میں گھیرے ہوئے سمجھ رہے آج ہم ٹھیک جائیں گے. مولا نے فرمایا کہ تم مجھے قتل کر کے سمجھتے ہو، اگر اس کے تحفظ کے لیے ضرورت ہے تو میں اپنے سین کو پیش کرتا ہوں. خذ یا سیوفی، اے تلواروں آؤ میں تمہارا استقبال کرتا ہوں. حسین قتل ہونے کے لیے کربلا میں آیا ہے، قتل سے بچنا نہیں ہے مجھے. لیکن مقصد کیا ہے کہ اگر میرے بابا کے بغض میں آئے ہو تو میرے بابا کا بغض کیوں؟ ولایت کی وجہ سے. تو علی تو خود سے ولی بنے نہیں، اللہ نے بنایا. تو میرے بابا کے بغض کے پردے میں تمہیں رسول اور خدا سے دشمنی ہے، اللہ اور رسول سے دشمنی ہے. تو آج تمہارے قتل کرنے کا مطلب یہ ہے دشمن علی کو، دشمن نبی کو، دشمن خدا کو قتل کرو. اور تمہارے ہاتھ سے قتل ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ، رسول اور علی کے دشمنوں کے ہاتھوں سے قتل ہونا ہے. تو میں ادھر بھی راضی ہوں اور ادھر بھی راضی. دشمن نے یہ سوچا حسین پہ پانی بند ہوگا تو حسین کی قوت کمزور ہو جائے گی. لیکن قسم خدا کی آغوش حسین کے پروردہ بچے بھی ایسے جنگجو نکلے کہ عرب کے شام کے سیراب شامی بھی آئے دنگ رہے. 13 برس کے سن میں یہ لڑائی، اور محمد کی یہ لڑائی. اکبر کی جوانی مزمحل نہ ہوئی دھوپ میں پیاس میں. یہ انداز شیرانہ، یہ حملہ حیدری کا انداز. اللہ اکبر. جب حسین لڑے گے کیا قیامت ہوگی. مولا کی
عظیم جنگ. اور یہ خصوصیت ہے ہمارے حیدرآباد کی کہ مولا کی جب شہادت پڑھی جاتی ہے تو جنگ بھی پڑھی جاتی ہے. اور جگہوں پر صرف شہادت پڑھی جاتی ہے, جنگ نہیں پڑھی جاتی. اور کہیں پڑھتے بھی ہے تو ایک آدھ جملہ. اگر مولا کی مصیبت کے ساتھ مولا کی شجاعت کو بھی پڑھنا چاہیے کہ حسین کسی کے لیے لقمہ تر نہیں تھے کہ آسانی سے قتل ہو جائے, جب تک کہ صدائیں بلند نہیں ہو گئی کہ حسین خدا کا واسطہ تلوار ہو. وہ داد شجاعت دشمنوں سے لی ہے. زمین تو حسین کی خریدی ہوئی. اگر حسین نے اپنی سرزمین سے دشمن کو اس کے سرحد تک پہنچایا ہو تو یہ بتانا مقصود تھا کہ پانی پینے نہ پینے سے تم پہ فرق پڑتا ہے. ہم نور اللہ ہیں, ہم اللہ کا انتخاب ہے, ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن ہاں ہماری شہادت بھی اس کی مشیت سے ہے تو ہم شہید ہونے تیار. اور یہ ماہ شیام, یہ روزے جو رکھے جاتے ہیں, ملا یذر الفقیر میں روایت ہے کہ یہ روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ مولا نے فرمایا تاکہ غریبوں کی غربت کا احساس کرو, پیاسوں کی پیاس کا احساس کرو. اس سے پتہ چلا جب پیاسوں کی پیاس کا, غریب کی غربت کا احساس کرنا ہے تو حسین سے بڑا پیاسا کون اور غریب زہرا سے بڑا غریب کون, جو اپنے بیٹے کے سوالے آپ پہ یہ کہے کہ تمہیں میرے نانا سیراب کرے گا. کوئی بیٹا اپنے باپ, کوئی باپ اپنے بیٹے کو پانی کے مانگنے پہ اگر پانی نہ دے سکے اسے کتنا احساس ہوگا. آئے زمین کربلا, آئے وہ حسین کی مظلومیت, اور ساتھ میں دو جملے, انا قتیل الرشان, مجھے پیاس میں قتل کر دیا, انا قتیل الزمان, مجھے اس پیاس نے قتل کر دیا جو نگاہوں میں اندھیرا چھائے پیدا کر دیا. بس دو جملے مجلس تمام ہو گئے. آتش اس پیاس کو کہتے ہیں جس سے زمان میں کانٹے پڑ جائیں, اور زمان اس پیاس کو کہتے ہیں جب نگاہوں میں کوہرا چھا جائے, دھند چھا جائے, چہرے پہچانے نہ جائے. کبھی تو کہتا ہے نا ولدی, میرا بیٹا کہاں ہے, اس لیے تو کہا آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. کشت دلا میں سر اقدس کو دیکھ کے جب ظالم نے کہا حسین جلد بوڑھے ہو گئے, چہرے پہ بال سفید ہو گئے. رپورٹر بے چین کا دیکھ کر کے یزید نے کہا تو کچھ کہنا چاہتا ہے. اس نے کہا ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں آخر تک موجود تھا. حسین بوڑھے نہ ہوئے یہاں تک کہ علی اکبر نے آواز دی جب بیٹے کے سیکلیجے سے سنا کو نکالا, بچہ ایریا ادھر کے حسین کا شہزادہ دم توڑا, تب میں نے دیکھا حسین کے چہرے پہ سفیدی آ گئی. یزید جوان کے سینے سے بھالے کا نکالنا آسان نہ تھا. اس کے بعد بھی اس حسین نے ایسی جنگ کی کہ تیری فوج کو بھاگنا پڑا. وہ کہیں سے پتھر, کہیں سے نیزے, حسین یہ کہتے ہوئے چلے کہ پالنے والے کو جانتا ہے میں تشنا لبے بنا. اس ذکر کا جب تک زندہ ہے اپنی توحید پہ سرکار دو عالم کے ختم نبوت علم تاریخ کی امامت پر زندہ رہا, ولایت علی پر زندہ رہا, امام زمانہ کی نسبت اور بیعت پر زندہ رہا. بعد ظہور حجت ہماری نسلوں کو بدعقیدگی سے محفوظ فرما, ہمارے اموں مولا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ ہم سے سید علمدار سید نجم الحسن صاحب, سید علمدار حسین صاحب کی دعا کو شامل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم سید علمدار ارواح الصالحین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبين. السلام عليك يا أبا
Thank you.